ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 9 کا ہی کنٹینیوشن ہے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا، یعنی کہ ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی، پیچھے بھی دیوار بنا دی، پھر اس پہ پردہ ڈال دیا، پھر وہ نہیں دیکھ سکتے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لا یؤمنون. اور سواء برابر ہے، ایکول ہے، علیہم علی پر، ہم ان پر برابر ہے، انذرتہم چاہے، انذر ڈرائیں، تا آپ، ہم ان کو چاہے آپ ڈرائیں ان کو، یا لم نہیں، تنذر تا آپ نظرہ ڈرائیں، ہم ان کو، لا یؤمنون لا نہیں، یا وہ وانصب امنا ایمان لائیں گے. اور برابر ہے ان پر، خواہ آپ ڈرائیں انہیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ آیت ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں نا. کہاں پر پڑھا ہے؟ شروع میں، بالکل پہلا جو رکو ہے. ہاں ہاں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کافروں کے متعلق بیان ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، ہاں، کہ ان کے اوپر برابر ہے چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا ڈرانا؟ نہیں. یعنی یہ بتا دیا گیا کہ یہ ایسے ڈھیٹ لوگ ہیں، ان کے دلوں پر ایسی مہر لگ چکی ہے، چاہے آپ ان کے اوپر کتنی بھی نصیحت کے پل باندھے، یہ کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے. تو اللہ نے بتا دیا، یعنی ان کے دلوں میں ہی کیا ہے؟ ٹیڑھ ہے، یہ کبھی بھی حق کی طرف نہیں آ سکتے، یہ ایمان نہیں لانے والے. آیت نمبر 11، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. انما در حقیقت، بے شک، تنذرو تا آپ نظرہ، آپ تو ڈرا سکتے ہیں، آپ ڈرائے من اتبع الذکر، من جو، اتبع جو اتباع کرے، پیروی کرے، الذکر نصیحت کی. آپ تو اسی کو ڈرا سکتے جو نصیحت کی کیا کرے گا؟ پیروی کرے گا. یعنی آپ جب نصیحت کریں اس بات کو وہ مانے گا، آپ اسی کو ڈرا سکتے ہیں، اسی کو خبردار کر سکتے ہیں. وخشی الرحمن، اور خشیہ جو ڈرتا ہے، جو ڈرے گا، جو ڈرتا ہے کس سے؟ رحمان سے، بالغیبی، ہاں بغیر دیکھے، غیب سے، غائبانہ طور پر رحمان کو دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی اس سے کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے. فبشرہ، پھر بشر خوشخبری دے دو، اس کو، بمغفرت مغفرت کی، واجر کریم، اور اجر کریم یعنی عزت والا اجر ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے با برکت اور با عزت جو جنتیں ہمارے لیے بنا رکھی ہیں، اللہ اس کے متعلق فرما رہے ہیں. کیا کہا گیا؟ کہ در حقیقت آپ تو ڈرا سکتے ہیں اسی کو جو اتباع کرے گا، کس کی؟ نصیحت کی، اور وہ ڈرتا ہوگا رحمان سے بغیر دیکھے. تو خوشخبری سنا دو اس کو مغفرت کی اور بڑے کرم والے اجر، یعنی با عزت، عزت والے اجر کی. تو اللہ نے یہاں پر بتا دیا کہ نصیحت صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو رحمان سے ڈرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ نصیحتوں کو کیا کرتے ہیں؟ ایکسپٹ کرتے ہیں. اگر ان کو نصیحت کی جائے، دیکھیں آج کے دور میں نصیحت کرنا بہت مشکل کام ہے. اب کسی کو نصیحت نہیں کر سکتے. اب ہم اپنے ہی لوگوں کو نصیحت نہیں کر سکتے تو غیروں کی تو بات ہی جانے دی جائے. کیونکہ پہلے زمانے میں ایسا معاملہ تھا، کوئی بھی کسی کو نصیحت کر کے چلا جاتا تھا، اور مار کے پیٹ کے توڑ کے کسی کے بھی بچوں کو چلا جاتا تھا، اور ماں باپ کو کوئی بری نہیں لگ رہی ہوتی تھی بات، کیونکہ یہ میرے بچوں کے خیر خواہ ہیں جبھی تو نصیحت کر رہے ہیں. لیکن آج کے دور میں ہم کسی کے بچے کو نصیحت کر تو دیں، وہ کل کو نہ پولیس یا پھر خود ہی لڑنے آ جائیں، بولے آئے بھائی اب تم بہت بڑے نصیحت کرنے والے، ہم کافی ہیں اپنے بچوں کو نصیحت کرنے کے لیے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک بندے کی عاجزی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جب اس کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ شخص بہت مطلب مین اور بہت زیادہ مطلب اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے کہ جب جس سے کہا جائے اللہ سے ڈرو تو وہ کیا کہے؟ تم اپنی فکر کرو، مطلب اپنا دیکھو، ہم دیکھ لیں گے جو ہوگا ہمارا قبر میں، ہم دیکھ لیں گے. بہت سارے لوگوں کے آپ نے منہ سے سنا ہوگا، ہاں آپ اپنا دیکھو ہم اپنا دیکھ لیں گے، ہم اپنا حساب دینے والے ہیں، آپ اپنا حساب دو. اور اللہ کو یہ بات سخت ناگوار ہے کہ کوئی بندہ کسی کو نصیحت کرے اور سامنے سے اس کو پلٹ کر یہ جواب مل جائے کہ تو اپنی فکر کر.
یعنی کتنی بری بات ہے نا کہ ایک بندہ تمہاری خیر خواہی چاہتا ہے اور تم اس کا منہ بند کروا دیتے ہو، تو یہ اللہ کو ناگوار ہے ایسی بات. تو یہاں پر کیا فرما دیا گیا کہ جو رحمان سے بالغیب یعنی کہ غائبانہ طور پر ڈرتا رہتا ہے اور نصیحت کو ایکسپٹ کرتا ہے، وہی کیا ہے؟ بشارت کا حقدار ہے. اسے جنت کی بشارت ہے، اسے اجر کریم یعنی کہ باعزت اجر کی بشارت ہے. آیت نمبر 12 انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصیناه فی امام مبین. انا پلس نا، انا بے شک، نا ہم، بے شک ہم، نحنو ہم ہی، نحیی دیکھ رہے ہیں آپ، ہم کتنا ایمفیسس ہے اس بات میں. یعنی دیکھو کرنے والا کون ہے یہاں پر، یہ کوئی عام انسان کی بات نہیں ہے. کون کر رہا ہے؟ نحیی، نون ہم، ہا یا ہم ہی زندگی دیتے ہیں، ہم ہی حیات بخشتے ہیں. بے شک ہم ہی، ہم زندہ کریں گے الموتا، کس کو؟ مردوں کو ہم ہی زندہ کرنے والے ہیں. وَنَكْتُبُ اور نون ہم، کتبہ لکھ رہے ہیں. کیا لکھ رہے ہیں؟ ما قدمو، ما جو، قدمو جو آگے بھیج رہے ہیں، واو الف وہ سب، قدمہ آگے بھیج رہے ہیں، وآثارہم اور آثار جو پیچھے چھوڑ آئے ہیں. آثار کبھی کسی آثار قدیمہ آپ نے سنا ہوگا ورڈ، ہاں جو ہمارے اعمال ہیں وہ آثار ہیں. تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ اور ان کے آثار، اور آثار یعنی آثار ہم ان کے جو فوڈ سٹیپس وہ چھوڑ آئے ہیں. انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے قدموں، اور پیچھے اس کے نشان چھوٹتے چلے جاتے ہیں، ہے نا. تو دیکھیں جب انسان دیکھ بھی نہیں پاتا وہ نشان چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ، اب چوری کرنے والا چوری کر کے چلا گیا لیکن اس کے فوٹ پرنٹس بھی ہیں، اس کے فنگر پرنٹس بھی ہے. تو یہ سب کیا تھے؟ اس کے آثار ہیں، اس نے ثبوت چھوڑ دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تو لکھ رہے ہیں اس کے جو آگے وہ بھیج رہا ہے، جو بھی اعمال وہ آگے بھیج رہا ہے، چاہے اچھے چاہے برے، وہ سب لکھے جا رہے ہیں. جو وہ اپنے پیچھے والوں کے لیے چھوڑ کر آ رہا ہے اس کو بھی لکھا جا رہا ہے. کیا وہ صدقہ جاریہ چھوڑ کر گیا ہے؟ کیا وہ گناہ جاریہ چھوڑ کر گیا ہے؟ کیا وہ کسی کو خیر کی طرف لگا کر گیا ہے؟ کیا وہ کسی کو شر کی طرف لگا کر گیا ہے؟ وہ سب اس کے آثار میں لکھا جا رہا ہے. اور وہ جو ہم لکھ رہے ہیں، جو وہ آگے بھیج رہے ہیں، اور جو ان کے آثار ہیں جو پیچھے وہ چھوڑ آئے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ اور کلّا ہر ایک، شیئن چیز، احصیناہ حصیا شمار کر دیا ہے نا ہم نے، اس کو، اور لکھ لیا ہے، شمار کر لیا ہے، ریٹن مطلب کوڈیفائڈ کر دیا ہے. فی امام مبین، فی میں، امام کتاب، مبین واضح کتاب میں ہم نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ لکھ رکھا ہے. اب دیکھیں آثار کا ایک اور میننگ یہ ہوتا ہے، آثار کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں. آثار پتہ ہے آپ کو کتنے زبردست پرنٹس چھوڑ کر جاتے ہیں. اسکالرز کہتے ہیں کہ جب ہم کسی جگہ پر بیٹھ کر کوئی نیکی کرتے ہیں یا کسی جگہ پر بیٹھ کر کوئی گناہ کرتے ہیں، سے فار ایگزامپل ابھی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، فریکشن آف سیکنڈ میں یہ دنیا گھوم جاتی ہے. یہ دنیا ایک جگہ نہیں ہے، یہ دنیا کانسٹنٹلی اپنی جگہ سے گھومتی جا رہی ہے. تو یعنی کہ اگر ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں، اس کا مطلب دنیا گھومتی جا رہی ہے اور اس جگہ پر آپ اپنے آثار چھوڑتے جا رہے ہیں. یہاں پر اللہ کی محفل ہے، اللہ کے قرآن کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ دنیا جہاں تک گھوم رہی ہے اس جگہ پر وہ ساری چیزیں اس کے سراؤنڈنگ میں سب گواہ بن رہی ہے. چاہے وہاں کے فرشتے ہو، چاہے وہاں کی زمین ہو، چاہے وہاں کی ہوا ہو، خلا ہو، ہمارے فرشتے ہو، کتاب ہو، سب کے سب کیا بن گئے؟ ہمارے آثار بن گئے. آثار اسے کہا جاتا ہے جو کل کو جب ہم قیامت میں کھڑے ہوں گے وہ ہمارے لیے گواہی دیں گے، یا تو ہمارے لیے یا ہمارے خلاف. اگر تو نیک عمل ہو رہا ہے تو وہ تو سمجھ لے کہ زبردست آثار آپ نے چھوڑے اور وہ سب کے سب گواہ بن کے کھڑے ہو گئے، ہے نا. خلا بھی ہے، ہوا بھی ہے، وہ سب کے سب کیا بن گئے؟ آپ کے حق میں گواہی دینے والے. اور ایک بندہ وہ سمجھ رہا ہے میں خلوت میں گناہ کر رہا ہوں، اکیلے میں گناہ کر رہا ہوں، میرا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. ہاں تو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، وہ زمین بھی دیکھ رہی ہے. سب کے سب کیا بن گئے؟ وہ زمین جہاں جہاں گھوم رہی ہے سب اس کے آثار بن گئے. سب جگہ اس نے نقش چھوڑ دیے کہ میں نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ. پوری زمین جہاں جہاں تک گھومی سب جگہ اس نے بتا دیا کہ میں یہ گناہ کر کے آئی ہوں. ہم سمجھتے ہیں بے جان چیزیں، بے جان سمجھ رہے ہیں نا ہم ان کو. یہ دیواریں بھی بولیں گی کل کو،
سب یہ ہماری جو ران ہے، یہ پنڈلی جو ہے، یہ نہیں، ہم ابھی نہیں بول سکتی نا، اللہ کل کو قیامت کے دن اس کو بھی زبان عطا کر دے گا اور یہ بولے گی، اور سب سے پہلے یہی گواہی دے گی، جو سب سے چھپا ہوا حصہ ہے ہمارے بدن کا، جس کو ہم بھی خود ریئرلی دیکھتے ہیں، تو وہ حصہ سب سے پہلے خلاف گواہی دے گا. زبان کو سیل کر دیا جائے گا، باقی سارے اعضاء کو کیا بنا دیا جائے گا؟ زبان عطا کر دی جائے گی. اور اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ ساری چیزوں کو قوت گویائی عطا کر دے اور ساری چیزیں بول پڑے. تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ ہم تو لکھ رہے ہیں ان کے آثار، تو یہ سارے کیا بن رہے ہیں؟ ہمارے گواہ بن رہے ہیں، اور ہر چیز کو لکھ لیا جا رہا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے کیا کر دیا ہے؟ واضح کتاب میں لکھ دیا ہے. امام کس سے بنائے؟ ام سے، حمزہ میم میم. ام کس کو کہا جاتا ہے؟ مدر، ماں ہے نا. تو مدر بک کون سی ہے؟ ہاں، لوح محفوظ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کو وہاں پر لکھ رکھا ہے، لیکن ہماری بھی اپنی اپنی پرسنل بکس ہیں، ہے نا، نامہ اعمال. تو اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کو تو ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ شمار کر رکھا ہے لوح محفوظ میں، یا یہاں پر ہم لے سکتے ہیں ہمارے نامہ اعمال میں. ٹھیک ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر ایک مرتبہ ریوائز کر کے. انا بے شک ہم نے، ہم زندہ کریں گے الموتا مردوں کو، ونکتبو اور ہم لکھ رہے ہیں ما قدمو جو قدمو وہ سب آگے بھیج رہے ہیں، وہ جو انہوں نے آگے بھیجا، وآثارہم اور ان کے آثار یعنی جو انہوں نے پیچھے چھوڑا، وکل شیء اور ہر چیز آسیناہ ہم نے اسے شمار کر رکھا ہے، فی امام مبین ایک کتاب میں جو کہ بالکل کلیئر ہے، واضح ہے. یعنی انسان کل کو یہ نہیں کہے گا یا اللہ میں نے تو نہیں کیا تھا. آج دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ اصل جو بات ہوتی ہے انسان کو پتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن جھٹلا دیتا ہے، میں نے نہیں کیا، ممی میں نے تھوڑی گلاس توڑا ہے، کسی پہ بھی الزام شفٹ کر دیتے ہیں. لیکن وہاں ایسا معاملہ نہیں ہوگا، انسان خود اپنے اعمال دیکھ کر پہچان جائے گا یہ سب تو میں نے کیا ہے، اور ہمت نہیں ہوگی بولنے کی کہ یا اللہ میں نے نہیں کیا. ہر کوئی اپنے گناہ کا اعتراف کرے گا اور کرنا ہی پڑے گا، سب چیز گواہ بن کر سامنے ڈسپلے پر لگا دیا جائے گا. سوچے کیسا وہ دن ہوگا جس دن بتا دیا جائے گا. اور ایسے نہیں، آج ٹیکنالوجی کتنی آگے پہنچ چکی ہے کہ ہم یہاں بیٹھے کہیں اور کی جگہوں کے نظارے کر رہے ہیں، کہاں سے کہاں دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کالنگ. تو یہ سمجھ لیں یہ بہت ابھی بہت پیچھے ہم ٹیکنالوجی کے معاملے میں. جنت کی اور وہاں کی ٹیکنالوجی اور بھی ہائی فائی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا ریکارڈ پوری ریل کی طرح چلا دیں گے. اب دیکھو یہ تم نہیں ہو، یہ مت بولنا یہ کاپی ہے. ہم نہیں بول سکتے اللہ یہ تو میرا ڈپلیکیٹ ہے، یہ کاپی ہے، نہیں میں نہیں ہوں، یہ نہیں بول سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا دیں گے لو ڈی این اے ٹیسٹنگ یہ تم ہی ہو. جب آج دنیا میں اتنا سب کچھ ہو چکا ہے، اللہ کے لیے وہاں پر اور بھی کچھ بتانے کے لیے کیا بڑی بات ہے؟ اللہ سب گواہی دلوا دے گا. تو یہاں پر کیا فرمایا گیا؟ ہر چیز کو ہم نے کیا کر دیا؟ نوٹ کر دیا ہے بک میں. ہاں ہاں بالکل بالکل جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 13. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. وَاضْرِبْ اور اضرب یعنی مارو، لیکن مثال کی بات آ رہی ہے تو مثال مارتے ہیں ہم، مثال دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال بیان کرو یا مثال دو. ٹھیک ہے، اور اضرب بیان کرو لہم ان کے لیے، لا لیے ہم ان کے لیے، مثلا ایک مثال، اصحاب القریہ اصحاب رہنے والے، القریہ بستی کے، ایک بستی کے رہنے والوں کا قصہ یا واقعہ بیان کرو، مثال بیان کرو. اذ جاءها المرسلون، اذ جب جاء آئے، ہا اس کے پاس، کس کے پاس؟ اس بستی کے پاس. ہا کی جو ضمیر ہے قریہ کی طرف آ رہی ہے کیونکہ قریہ فیمیل ورڈ ہے. المرسلون رسول آئے، اس بستی کے پاس رسول آئے. اچھا اب یہ جو ہے نا ابن عباس اور وہ سب قتادہ ان لوگوں نے یہاں پر اسکالرز نے کہا ہے کہ یہ جو بستی ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ رسولوں کو اپنے بعد، کچھ رسولوں کو، یعنی کہ سمجھ لیں کہ ہم جیسے کیسے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میسنجرز آف میسنجرز ہیں، یعنی رسول کے رسول، پیغام پہنچانے والے، اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ رسولوں کو ایک بستی کی طرف بھیجا تھا کہ جاؤ جا کے ان کو حق کا پیغام پہنچاؤ.
تو یہ انہی کے متعلق بات کی گئی ہے. وہ انطاکیہ والی بستی تھی, انطاکیہ اینیٹوک جس کو کہا جاتا ہے, تو وہاں پر ان کو بھیجا گیا تھا. لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ چونکہ ہماری روایتوں سے نہیں ثابت ہے اور اللہ نے اور نہ ہی نبی نے اس کی کوئی ڈیٹیل بتائی ہے, تو ہم ان کی جو روایتیں ہیں اس کو نہیں لے سکتے, کیونکہ وہ جس لوگوں کی بات کر رہے ہیں وہ تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزر چکے ہیں. جن بادشاہ کی بات کریں وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزر چکے تھے, 65 سال پہلے. تو یہ روایت ہمارے سے میچ نہیں ہو رہی ہے, تو ان لوگوں نے اس چیز کو مطلب اوائڈ کیا ہے. تو اس میں ایکچولی میں کوئی تفصیل, جیسے ہمیں دیکھیں اصحاب الاخدود کے بارے میں کچھ نہیں ملتی ڈیٹیل, نہ احادیث میں ملتی ہے, اور اللہ نے کہا کہ ان کا معاملہ اللہ پر ہے. تو جو بھی تھے جنہوں نے بھی ظلم کیا تھا, بس اللہ نے بتا دیا کہ کچھ بستیاں ایسی جن کے بارے میں ہم نے تم کو بتایا بھی نہیں ہے, لیکن ان کو بھی اللہ عذاب دینے والا ہے کیونکہ وہ بھی ظالم تھے. اسی طرح سے یہاں پر ایک بستی کے بارے میں بتایا گیا جن کے اوپر ان کے پاس کس کو بھیجا گیا, رسولوں کو بھیجا گیا. اضرب لہم مثلا, اور بیان کرو دو ان کے لیے ایک مثال, اصحاب القریہ بستی والوں کی, جب جا آئے ہوا اس کے پاس, اس بستی کے پاس المرسلون رسول آئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک رسول نہیں آئے تھے, ہاں ملٹیپل جمع آ گیا, تو زیادہ رسول آئے. از ارسلنا, تو ایک ایٹ اے ٹائم بہت سارے رسول بھی موجود تھے, جیسے کہ اب ہم دیکھتے ہیں عیسیٰ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں لوط علیہ السلام بھی ہیں, پھر اسی طرح سے ہم موسیٰ علیہ السلام کے ہارون علیہ السلام دیکھ رہے ہیں, پھر یہ زکریا, یحییٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ایٹ اے ٹائم 3 نبی ہیں. تو ایسے ملٹیپل بھی رسول ایک ٹائم پہ رہے ہیں. از ارسلنا الیہم, از جب ارسلا بھیجا, نہ ہم نے, الیہم ان کی طرف, اسنینی عینی, ہاں دو کس کو, 2 رسولوں کو. پھر جب بھیجا ہم نے ان کی طرف 2 رسولوں کو, 2 کو یعنی 2 رسولوں کو, فکذبوہما, پھر کذبا جھٹلایا, واو ان سب نے, ہما ان دونوں کو, 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیجئے اس ورڈ کو, پھر کذبا جھٹلا دیا, واو الف یا واو ان سب نے جھٹلا دیا, ہما ان دونوں کو. ٹھیک ہے, ہم یعنی وہ سب, اور ہما یعنی دونوں. فکذبوہما, پھر ان سب نے جھٹلا دیا ان دونوں کو. فعززنا, پھر عززا قوت عطا کی, قوت بخشی, مضبوطی دی, نہ ہم نے بثالث, تیسرے سے. جب 2 کی بات ان لوگوں نے ریجیکٹ کر دی تو اللہ نے کیا کہا, چلو تم بھی جاؤ, تیسرے رسول کو بھیجا. فقالوا, پھر قالوا, تو ان سب نے کہا, انا بے شک, لسنا بے شک ہم, الیکم الی طرف, تم سب کی طرف کیسے ہے, مرسلون رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. یعنی 2 لوگوں کا جب آرگیومنٹ فلفل نہیں ہو پایا, ان لوگوں کا بات کنوے نہیں ہو پائی, اللہ نے کیا کہا, جاؤ ایک اور سپورٹیو رسول چلے جاؤ. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا, میں اکیلے نہیں کنوے کر پاؤں گا اس بات کو, تو میرے لیے کیا بھیج دیا جائے, ہارون علیہ السلام کو بھیج دیا جائے. اسی طرح جب یہ 2 رسول اپنی بات کو نہیں کنوے کر پائے, اللہ نے تیسرے کی مدد, عززا یعنی قوت بخشنا, یعنی مضبوطی دے دینا, مضبوطی دی تیسرے کے ذریعے سے. تو ان سب نے کیا کہا, ان بستی والوں سے, کہ ہم تم سب کی طرف کیسے بنا کر بھیجے گئے ہیں, رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. تو انہوں نے جواب کیا دیا, آیت نمبر 15 میں, ایک مرتبہ ریوائز کرتے ہیں اس آیت کو. آیت نمبر 14, از ارسلنا, جب بھیجا ہم نے, الیہم ان کی طرف, اسنینی 2 کو یعنی 2 رسولوں کو, فکذبوہما, پھر کذبا جھٹلا دیا, واو ان سب نے, ہما ان دونوں کو, فعززا, پھر مضبوطی دی, قوت دی, نہ ہم نے, بثالث تیسرے کے ذریعے سے. فقالو, تو ان سب نے کہا, مطلب اب تینوں رسول کیا کہہ رہے ہیں, ہاں تینوں رسولوں نے کہا, انا بے شک ہم, الیکم تم سب کی طرف, مرسلون بھیجے ہوئے ہیں, یعنی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. قالو, آیت نمبر 15, قالو ان سب نے کہا, ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون. قالو, تو اب یہ بستی والے کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جواب میں, قالو ان سب نے کہا, ما نہیں, انتم تم سب, الا سوائے, بشر یعنی انسان, مثلنا مثل جیسے, نہ ہماری ہی مثال,
ہمارے ہی جیسے تم سب بشر ہو. وما انزلا اور ما نہیں انزلا نازل کیا الرحمن رحمان نے من شیء کوئی بھی چیز کسی چیز میں سے بھی کچھ بھی نازل نہیں کیا. ان انتم دیکھیں اللہ آ رہا ہے تو ان کیا ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا. ان نہیں انتم تم سب اللہ سوائے تکذبون تا تم واؤن سب کذبا جھوٹ بولتے ہو تم سب جھوٹے ہو. ان سب نے کہا قولو ان سب نے کہا ما انتم الا بشرن نہیں ہو تم سوائے دیکھیں ماں بھی پھر اللہ آ رہا ہے تو ماں بھی اسی وجہ سے نہیں میں گیا ان بھی اللہ کی وجہ سے نہیں میں گیا ہے. نہیں ہو تم سب سوائے بشر یعنی انسان ہمارے ہی جیسے اور نہیں نازل کیا رحمان نے کسی چیز کو بھی بلکہ تم کیا کر رہے ہو نہیں ہو تم سوائے جھوٹوں کے تم سب جھوٹ بولنے والے ہو. یعنی یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نہ کوئی دلیل لے کر آئے ہو نہ رحمان نے کوئی ایسی دلیل نازل کی تم تینوں آ گئے ہو ایسے ہی اور ہم سے کہہ رہے ہو کہ ہم رسولوں میں سے تو ہم کیسے مان لے کہ تم رسولوں میں سے ہو تم سب جھوٹے ہو. آیت نمبر 16 قولوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. قولوا بہت ایزی ہے نا آیت سمجھ آ گئی پوری آیت. قولوا ان سب نے کہا ربنا رب نہ ہمارا رب یعلم یا وہ علم رکھتا ہے وہ جانتا ہے انا بے شک ہم الیکم تمہاری طرف لمرسلون البتہ ہاں بھیجے گئے ہم رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. ان سب نے کہا کہ ہم اس کے علاوہ کیا گواہی دے سکتے ہیں کہ ہمارے رب بہتر جانتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. دیکھیں جو ایمان والا ہوتا ہے نا اس کو رب کی گواہی ایسا لگتا ہے کہ مجھے اس سے بڑی گواہی چاہیے ہی نہیں. لیکن جو نہیں ماننے والا ہوتا ہے نا وہ رب کی گواہی کو سب سے چھوٹا سمجھتا ہے نعوذ باللہ ہے نا. آپ نے سنا ہوگا نا بہت سارے لوگوں کے سامنے اگر رب کا بھی واسطہ دیا جائے وہ اس چیز پر ان کو کوئی نہ دل ہلتے نہ کوئی ان کا ریاکشن ویسا پتہ چلتا. اس کا کیا مطلب ہے انہوں نے رب کو وہ امپورٹنس ہی نہیں دی. اور جن کے لیے رب اہم ہوتا ہے تو ان کے لیے ایسا لگتا ہے کہ بس ہم نے اب رب کا نام شامل کر دیا تو اب ہماری بات سے سچی بات کسی کی ہو نہیں سکتی. تو یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب خوب جانتا ہے ہمارا رب بخوبی جانتا ہے کہ ہم اس کی طرف سے کیا بنا کر بھیجے گئے ہیں رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے تو ایک طریقے سے اللہ رب العزت کو ایک وٹنس بنا رہے ہیں کہ یار اب اگر ہم جھوٹ کہہ رہے ہوں تو ہماری پکڑ فرمائے. بیہائنڈ دا سین یہی بات ہے نا کہ اللہ اگر ہم جھوٹ کہہ رہے ہوں یعنی کہ ہم نے جب رب کو گواہ بنا لیا رب ہمارا جانتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے. اب وہ کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں ان سب نے کہا کہ ہمارا رب وہ تو جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف البتہ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. آیت نمبر 17 اور ما نہیں علینا ہم پر الا سوائے دیکھیں اللہ آ گیا پھر ماں کس میں چلا جائے گا نہیں میں چلا جائے گا. اچھا ماں کے اور کون کون سے ترجمے ہیں اور کیا بارک اللہ فیکم ٹھیک ہے 3 ترجمے ہیں جو نہیں اور کیا ٹھیک ہے الحمدللہ. وما اور نہیں علینا ہم پر الا سوائے البلاغ المبین. بلاغ تبلیغ سے بنا ہے بلی کیا بلغا یعنی پہنچانا ٹو ریچ ہے نا پہنچانا پہنچا دینا المبین کھلم کھلا واضح طور پر صاف صاف پہنچا دینا یعنی جو ہمیں بھیجا گیا ہے ہم وہی کی وہی بات تم تک کھلم کھلا یعنی واضح طور پر پہنچا دیتے ہیں. اور نہیں ہے ہم پر یعنی ہم پر ذمہ داری جو بھی اللہ کے ساتھ آتا ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے اور لا کے ساتھ آتا ہے جیسے علینا ہم پر تو ہم پر ذمہ داری اور لنا آ گیا تو ہمارے لیے رائٹس. ایک ہوتے رائٹس ایک ہوتی ہے رسپانسبلٹی ایک ہوتے ہیں حقوق اور ایک ہوتی ہے ذمہ داریاں. انسان جب اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کے حقوق بھی ادا کرتا ہے. اب جیسے اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء مرد جو ہے اپنی عورتوں کے قوام ہے تو قوام کیا بنا دی گئی ایک رائٹ دیا نا تم عورتوں کے اوپر کیا ہو لیکن اس کے ساتھ بہت بڑی رسپانسبلٹی بھی ہے. ایسا نہیں کہ بس تم کو ٹائٹل دے دیا گیا کہ بھائی تم بہت بڑے قوام ہو تو اب جو چاہے کرتے پھرو بلکہ تمہیں قوام بنا کر بہت بڑی رسپانسبلٹی دی گئی جبھی تمہیں ٹائٹل دیا گیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تم سب بہترین امت ہو امت وسط ہو ایسے ٹائٹل مل گیا. اللہ نے کہا کہ تم کو ہم نے ان کو کیا کر دیا نشست سے ہٹا دیا ان کو برخاست کر دیا یہود کو ہٹا دیا اب تمہیں امامت دی ہے.
اے امت مسلمہ تمہیں امامت دی, تمہیں امام بنا دیا, کیوں؟ تاکہ تم لوگوں کے اوپر رعب جھاڑو, تاکہ تم اپنے ٹائٹل کا کیا دکھاتے, زوم کرتے پھرو. کس لیے دیا؟ ذمہ داری دے دی. آگے کیا کہا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم کو اس ذمہ داری کے ساتھ ٹائٹل دیا ہے خیر امت, کیونکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو, اسی لیے تم کو ٹائٹل دیا ہے. تو جہاں رائٹ ہوتا ہے وہاں رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے, تو حق کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے. تو صرف ٹائٹل کمانا, انسان کیا سمجھتا ہے اگر میں پریسیڈنٹ بن گیا تو میرے تو وارے نہیں آ رہی, کیونکہ میرے تو گاڑی بنگلہ اور سارا کچھ. لیکن یہ نہیں پتا اللہ نے گلے میں ایک بہت بڑا توق ڈال دیا ہے, ایک ایک کا حساب کتاب دینا پڑے گا, ایک ایک امتی کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ تھا, فرات کے کنارے اگر ایک کتا ایک بکری بھی پیاسی مر گئی تو عمر پوچھا جائے گا. لوگ شہد لے کر آتے تھے, اے عمر یہ نوش فرمائے. کہا میری امت میں اگر میری رعایا میں کوئی پیاسا ہو اور امت کا جو امیر بنا پھرتا ہے وہ شہد نوش فرمائے, تو یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہوئی. تو یعنی جو انجوائمنٹس تھے لائف کے وہ چھوڑ دیے تھے. کس وجہ سے؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کہے کہ عمر تم تو بڑے عیش و آرام کی زندگیاں گزار رہے تھے اور جو تمہاری رعایا کے لوگ ہیں وہ پیاسے مر رہے تھے, بھوکے مر رہے تھے. تو اللہ سبحانہ دیکھیں یہ مطلب اس چیز کی کیا ہو گئی, رسپانسبلٹی کا احساس ہونا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علینا بتایا کہ ہم پر جو ذمہ داری ہے وہ کس چیز کی ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ پہنچا دینا ہے. تو اعلیٰ اور لکا, جیسے علینا اور لنا دو اپوزٹ چیزیں ہیں. اگر علینا آئے گا تو ہم پر کیا ہے, ذمہ داری ہے. لنا آ جائے گا تو ہمارے لیے کیا ہے, رائٹس ہیں. تم یہ کر لو تو تمہارے لیے یہ ہے. تو تم پر ایک ذمہ داری امپوز کی گئی ہے, اس کو اگر تم نبھا لو گے تو پھر تمہارے لیے یہ ریوارڈز ہیں, یہ حقوق ہے. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور نہیں ہے ہم پر سوائے کیا, البلاغ المبین, صاف صاف کھلم کھلا واضح طور پر کلیئر طور پر پہنچا دینا. آیت نمبر 18, قالو ان سب نے کہا, کن سب نے کہا, یہ بستی والے کہہ رہے ہیں, انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم. قالو ان سب نے کہا, کیا کہا, انا بے شک نہ ہم, تطیرنا, طیر توئے یا را, طیر کہا جاتا ہے پرندے کو, طائر اے طائر لاہوتی. آپ نے سنے وہ شعر, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اقبال کا شعر ہے نا, اے طائر لاہوتی, کیا ہوتی ہے طائر, ہاں پرندہ ہے جو ایک اڑنے والا جو شاہین ہے. اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یعنی کہ اگر مجھے کہیں رستے پر پڑا ہوا ایسے ہی کوئی شکار کیا ہوا جانور مل جائے اور میں بیٹھ کر اس کو کھانا شروع کر دوں, ایسے ٹکڑوں پہ پلنے والے رزق سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. مجھے تو شکار کر کے ہی کھانا ہے, میں اپنے دم پر کماؤں گا اور اپنے دم پر کھاؤں گا. کس کی بات ہو رہی ہے, شاہین کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر خیر ہم لوگ اقبال کی طرف چلے گئے, کم ٹو دا پوائنٹ. قالوا انا تطیرنا, اب دیکھیں یہ تطیرنا کس کو کہا جاتا ہے, طیر کہا جاتا ہے بد پھیلی کو. ہاں بد پالی, یا ہم کیا کہتے ہیں, بد پالی, آئی ایم سو سوری فار دیٹ, بد شگنی, بد پالی, بیڈ اومن جس کو کہا جاتا ہے. تو یہاں پر طیر کس سے لیے کہا جاتا ہے, منحوس ہونا. تو یہ طیر کا مطلب ہوتا ہے پرندہ. پہلے جو لوگ تھے نا وہ پرندوں سے ریلیٹڈ رکھتے تھے اس چیز کو کہ یہ پرندہ ہو گیا تو یہ ایسی بدشگونی ہو گئی. تو اب بعد میں اس چیز کو کیا کر دیا گیا, جہاں پر بھی طیر آتا ہے تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی بدشگونی. ٹھیک ہے, پہلے وہ پرندوں سے ریلیٹڈ تھا, پھر بعد میں ایک ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ کامن ہو جاتا ہے ورڈ, کہ ہاں جب بھی بات آئے گی طیر کی تو اب کسی بھی منوسیت کے لیے کسی بھی, ہاں جیسے بدشگن مانتے ہیں کہ اگر وہ بول دے گا تو پھر وہ 40 دن تک, نہیں بالکل غلط ہے, بالکل غلط, بالکل. ہاں بہت بہت ہاں ہاں
زبردستی ہمارے بازو کے چھپرے پہ آتا تھا جو فرزانہ، پتا نہیں ان لوگ کا ایسا ماننا ہے نا 6 یا 8 مہینے میں سانس ہوئی دیکھو نا ہم لوگ کے چھپرے پہ بیٹھتا تھا، ہم لوگ کے چھپرے پہ بیٹھتا تھا، کچھ نہ ہاں تو پہلے کے لوگ کیسا کرتے تھے نا، پرندوں سے بدشگنیاں لیا کرتے تھے کہ یہ پرندہ ایسا ہے، یہ بیٹھ گیا تو یہ پرندے کی وجہ سے کوے آ گئے تو پھر ہاں انہوں نے کھانا ہاں مہمان آ گئے، تو یہ ساری چیزیں کیا تھی، شگن لے لیتے تھے، چاہے بد شگن یا اچھا شگن، تو یہ سارا جو ہوتا تھا یہ شگن پرندوں سے لیا جاتا تھا. تو بعد میں یہ کامن اتنا ورڈ ہو گیا کہ طیر جو ورڈ ہوگا وہ ہر شگن کے لیے استعمال کیا جانے لگا، ہر وہ چیز جس کے اندر بد شگنی ہے اس کا استعمال کیا جانے لگا. تو اب دیکھیں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی نحوست دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. قولو، ان سب نے کہا، انا بے شک ہم تطیرنا، طیر بد شگنی لیتے ہیں نا ہم، بکم تم سب سے، یعنی ہم تمہیں منوس سمجھتے ہیں، تمہاری وجہ سے کیا ہو رہا ہے، ہمارے اوپر منوسیت چھائی ہوئی ہے، نعوذ باللہ. کس کو کہہ رہے ہیں، رسولوں کو کہہ رہے ہیں، جن کے ذریعے سے ساری رحمتیں آتی ہیں انہی کو کہہ رہے ہیں کہ تم منحوس ہو ہمارے لیے. بکم لئن لم تنتہو، لا البتہ، ان اگر، لم نہیں، اور اگر نہیں، یہ وہی انشاءاللہ والا ان ہے لیکن وہ جڑ کے آ گیا تو اس طرح سے لکھا ہوا ہے، لئن البتہ اگر، لم نہیں، تنتہو تا تم، نون ہا یا نہیں کا مطلب ہے انتہا، باز آ جانا، واولف تم سب باز نہیں آؤ گے، تم سب نہیں رکو گے، لنرجمنکم، لا اور نون مشدد، ضرور بضرور، رجما سنسار کریں گے، سٹوننگ کر دیں گے، تم سب پر، وَلَيَمَسَّنَّكُمْ، اور لا اور نون مشدد، ضرور بضرور، یا وہ مسا یعنی چھوئے گی، یعنی پہنچے گی، تم سب کو، من اور نہ، دو الگ الگ ورڈ ہیں، من یعنی سے، نہ یعنی ہم سے یعنی ہماری طرف سے، عذاب علیم، ضرور بضرور چھوئے گا یعنی پہنچے گا تم سب کو ہماری طرف سے دردناک عذاب. کیا کہہ رہے ہیں، ان سب نے کہا، بے شک ہم بد شگن سمجھتے ہیں یا منحوس سمجھا ہے ہم نے تم سب کو، تم سب سے بد شگنی لیتے ہیں، البتہ اگر نہیں تم سب ٹھہرو گے یا رکو گے یا باز آؤ گے، ضرور بضرور ہم رجم کر دیں گے، پتھراؤ کر دیں گے تم پر، یا ضرور اور ضرور بضرور پہنچے گا یا چھوئے گا تم سب کو ہم سے یعنی ہماری طرف سے دردناک عذاب. یعنی کہ اپنی یہ تبلیغ جو ہے لے کے کہیں چلے جاؤ، اگر تم یہاں سے نہیں جاتے تو ضرور ہم کیا کر دیں گے، تمہارے اوپر رجم کر دیں گے، تمہارے اوپر پتھراؤ کر دیں گے، اگر یہ نہیں تو ایسا برا عذاب تمہیں چکھائیں گے کہ تم پھر یہ تبلیغ کرنا، مطلب اس طریقے کا ان کا رویہ ہو گیا کہ یا تو تم باز آ جاؤ یا پھر تم اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گی. آیت نمبر 19، قولو، ریپیٹ کرتے ہیں نا، چلیں ریپیٹ کریں، ریپیٹ والا سسٹم ہم بھول گئے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 19، قولوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. قولوا، ان سب نے کہا، اب یہ کون کہہ رہے ہیں، رسول کہہ رہے ہیں. رسول کیا کہہ رہے ہیں، قولوا ان سب نے کہا، طائرکم، طائر منحوسیت، نحوست، کم تمہاری، تم سب کی نحوست، معکم تمہارے ہی ساتھ ہے، مع ساتھ، کم تمہارے، ان سب نے کہا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، تمہارے ساتھ ہی ہے. ان ذکرتم، کیا، ان اگر، ذکر، دیکھیں زال کے اوپر پیش ہے، کاف کے نیچے زیر ہے تو کیا ہو جائے گا، ویسے وہ جائے گا، ذکر نصیحت کیے گئے، ٹھیک ہے. ان کیا اگر، ذکر نصیحت کیے گئے تم سب، کیا اگر نصیحت کیے گئے تم سب، یعنی یہ سینٹینس تھوڑا سا کٹ شارٹ کیا گیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا اگر تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے تو تم ہمیں منحوس کہنا شروع کر دو گے. یعنی ایک انسان جو نصیحت کرنے والا ہوتا ہے سب سے برا وہی لگ رہا ہوتا ہے نا، تو اللہ وہی وہ جواب دے رہے ہیں کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے. کیسے، جب تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو تو یہی تو سب سے بڑی نحوست ہے، وہ تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے. ان ذکر تم، کیا اس لیے کہ ہم تمہیں نصیحت کریں یا تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے تو تم اس لیے ہمیں، وہ جو پہلا سینٹینس ہے پچھلی آیت کا، اس لیے تم ہمیں نحوست والا کہہ رہے ہو، منحوس کہہ رہے ہو. بل انتم قوم مسرفون، بل
بلکہ انتم تم سب قومن قوم ہو لوگ ہو مسرفون اسراف کرنے والے یعنی حد سے بڑھنے والے یعنی اللہ رب العزت کی حدوں سے بڑھ جانے والے لوگ ہو. ان سب نے کہا طائرکم تمہاری نحوست معکم تمہارے ہی ساتھ ہے ان کیا اگر ذکرتم تمہیں نصیحت کی گئی ہے بلکہ انتم تم سب قوم مسرفون ایک حد سے بڑھنے والی قوم ہو اسراف کرنے والی قوم ہو. آیت نمبر 20 وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قومی قوم اتبعوا المرسلین وجاء و اور جاء آیا من اقصى المدینتی من سے اقصا اقصا یعنی کہ کنارہ کہتے ہیں نا اقصى الحلق ادنى الحلق وسط الحلق تو اقصا مطلب ہوتا ہے جو بالکل کنارے کی طرف ہو نیچے کی طرف ہو تو کنارے سے یعنی بہت دور سے جو آؤٹ یا اس کی باؤنڈریز کی طرف سے اقصا کنارے سے وہ اور جا آیا من اقصا اقصا سے یعنی کہ کنارے سے المدینتی شہر کے کنارے سے رجل ایک آدمی یسعا صحیح ٹو ہاں دوڑتا ہوا وہ دوڑتا ہوا آیا اولا اور اس نے کیا کہا یا قوم اتبعوا المرسلین یعنی وہ جب رسول تبلیغ کر رہے تھے وہ جب رسول لوگوں کو حق کا پیغام دے رہے تھے وہ شخص تک وہ بات پہنچ گئی اور وہ دوڑتا ہوا آیا اور وہ کیا کہہ رہا ہے قولا اس نے کہا یا قومی اے میری قوم اتبعو واولف تم سب اتباع پیروی کرو المرسلین ان تمام رسولوں کی بات کو مان لو یعنی پیروی کرو. اور آیا مدینے یعنی شہر کے اقصا کنارے من سے اور آیا شہر کے کنارے سے رجلن ایک مرد یسعا وہ دوڑتا ہوا آیا قولا اور اس نے کہا اے میری قوم اتبعو تم سب پیروی کرو المرسلین رسولوں کی. اس کا کیا مطلب ہے وہ ایمان لے آیا بات پہنچ گئی اور وہ ایمان لے کر آ گیا. اب کیا ہوا اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون یہ اب ڈسکرپشن کون دے رہا ہے وہی مرد وہ شخص جو دوڑ کر آیا ہے. اتبعوا آیت نمبر 21 اتبعوا تم سب اتباع کرو من جو لا يسألكم لا نہیں یا وہ سألا سوال کرتے کم تم سے اجرن کسی اجر کا وہ تو تم سے کوئی ریوارڈ کوئی مطلب اس کے بدلے میں کوئی اجر نہیں مانگ رہے نہ نہیں وہ تم سب سوال کرتے تم سب سے سوال کرتے وَهُمْ مُهْتَدُونَ اور ہم وہ سب مہتدون ہدایت یافتہ ہیں یعنی وہ جو رسول پیغام لے کر آئے وہ رسول خود ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور وہ تو تم سے کچھ مانگ بھی نہیں رہے ہیں اس کے بدلے میں. یعنی ایک انسان جو سینسیبل ہوگا وہ یہ تو کہہ سکتا ہے دیکھیں بہت سارے مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب لوگ کچھ رقیہ کروانے جاتے ہیں یا کوئی کچھ کام کروانے جاتے ہیں کہ کوئی اثرات ہو گیا یا کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بہت ساری ڈیمانڈ کرتے ہیں بکری لاؤ تیل لاؤ یہ لاؤ وہ لاؤ وہ ایسی ایسی چیزیں مانگتا ہے ہم لوگوں کو لگتا ہے ہاں بھائی یہ سب چیزیں ضرورت پڑتی ہی ہوں گی جبھی تو یہ ساری چیزیں مین ان کو بکری تھی ان کے اطراف میں سب کچھ مانگ لیتے ہیں تاکہ یہ لگے کہ ہاں بھائی یہ جو چیز ہے کیونکہ پھر اس کے تیل لگے گا اس کو پکانے میں وہ سب میں ٹھیک ہے تو وہ سارا کچھ ہو گیا. لیکن یہاں پر بات ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایسی بکری پکا کر کھا لیتے دیکھ جس کا ایمان نہیں ہے نا پہلی بات تو یہ اس کا ایمان نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے. لیکن جو لوگ اصل میں کچھ کرنے والے ہوتے ہیں نا جو اللہ رب العزت کی طرف سے جن کو علم عطا کیا گیا ہوتا ہے یا کچھ کیا ہوا ہوتا ہے کبھی بھی آپ کو چارج نہیں کریں گے. ہاں البتہ اگر وہ چارج جیسے کوئی چیز ایسی ہوگی جو واقعی میں جینوین ہوگی جو سنتوں سے ثابت ہوگی تو وہ ضرور البتہ آپ سے منگوا لیں گے. اب جیسے فار ایگزامپل کسی کے پیٹ میں درد ہو گیا تو وہ کیا کریں گے شہد منگوا لیں گے آپ کو کیا کریں گے اس پہ دم کر کے دے دیں گے سورہ فاتحہ دم کر دی جو بھی ہے سورہ کوئی بھی آیت شفا دم کر دی اور وہ آپ کو دے دی وہ آپ کی چیز آپ کو پہنچ گئی ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ واقعی میں فراڈ ہوتے ہیں جو کہ آپ سے بہت کچھ منگوا لیتے ہیں اور آپ کو بس گھماتے رہتے ہیں ہے نا. تو یہاں پر یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر یہ ان کو کچھ تم سے غرض ہوتی یا ان کو کوئی طلب ہوتی تو یہ پہلے کچھ نہ کوئی ڈیمانڈ کرتے نا. جب یہ کچھ بھی نہیں مانگ رہے اور تمہیں نصیحت کر رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے وہ تمہارے خیر خواہ ہیں وہ تم چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ جس طرح سے وہ خود ہدایت یافتہ ہیں. تو انہوں نے کیا کہا وہ شخص کہہ رہے ہیں اب
شخص وہ ان تینوں رسولوں کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ اتباع کرو، پیروی کرو ان کی، جو نہیں تم سے سوال کرتے کسی اجر کا، اور وہ تو آلریڈی کچھ کیا ہیں، ہدایت یافتہ ہیں. آیت نمبر 22 وما لیا لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. اور جی اچھا ہاں چلے جزاکم اللہ خیرن کثیرا. وما لیا، اور ما کیا ہے، لی لیے، یا میرے، لیا میرے لیے، اور کیا ہے میرے لیے، یعنی مجھے کیا ہو گیا ہے، لا اعبدو، لا نہیں، الف میں عبدہ عبادت کروں، نہیں میں عبادت کروں کس کی، الذی وہ جس نے، فطرنی، ہاں فطرنی، فطرہ کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، فاطر السماواتی ہے نا، فاطر شروع سے پیدا کرنے، پردہ عدم کو چاک کر کے پھر کسی چیز کو نکال کر لے آنے والا، وہ جو چیز جو شروع سے نہیں تھی اس چیز کو انیشیشن دینے والا، کسی چیز کا ابدا کرنے والا، کسی چیز کی شروعات کرنے والا، فطرہ شروع سے پیدا کرنے والا. تو اکثر جو فا سے ورڈ، روٹ ورڈ سٹارٹ ہوتے ہیں وہ پھاڑ کر، چاک کرنا، توڑنا، پھٹنا، ان سب سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو یہاں پر کہا گیا کہ فطرنی، فطرہ جنرل ترجمہ جو ہوگا وہ پیدا کرنا، لیکن آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے نا اس کا جو بیس ہے وہ کیا ہے. فطرہ یعنی پردہ عدم کو چاک کر کر کسی چیز کو لے آنا، وہ جو چیز نہیں تھی اس کو شروعات بخشنا. ٹھیک ہے، الذی وہ جس نے فطرہ پیدا کیا، نی مجھے، وَإِلَيْهِ ترجعون، اور الا طرف ہی اس کی طرف، وہ کس کی طرف، کس کی طرف، فطرنی جس نے پیدا کیا اس کی طرف کیا کرنا ہے، ترجعون تا تم واؤن سب رجا لوٹائے جاؤ گے. اور کیا ہے میرے لیے، یعنی کیا ہو گیا ہے مجھے، میں کیوں نہ اس رب کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور سب کو اسے توأن یا کرہن، کیا کہا گیا، ترجعون لوٹائے جاؤ، لوٹو گے نہیں، لوٹائے جاؤ گے، چاہو نہ چاہو لوٹنا پڑے گا، تم سب لوٹائے جاؤ گے اسی کی طرف. تو میں کیوں نہ اس رب کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا. مطلب اب وہ دلیلیں دے رہے کیوں، میں کیوں ایمان لے کر آ گیا، میں اس لیے ایمان لایا کیونکہ میرے رب نے مجھے پیدا کیا. پھر میں اس لیے ایمان لایا کیونکہ میں چاہوں نہ چاہوں مجھے لوٹنا میرے رب ہی کے پاس پڑے گا. وما لیا، اور کیا ہے میرے لیے، کیا ہو گیا ہے مجھے کہ نہیں میں عبادت کروں اس کی جو جس نے کیا کیا، پیدا کیا مجھے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹائے جائے، تم سب لوٹائے جاؤ گے. ٹھیک ہے، اب اتنا ریپیٹ کرتے ہیں دین ول کنٹینیو. چلے ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 23 اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ. اَأَتَّخِذُ، کیا، اَتَّخِذُ الف میں، اتخذ بنا لوں، اخذ کر لوں، کیا میں اخذ کر لوں یا میں بنا لوں، من دونہی من سے، دونی علاوہ ہی اس کے علاوہ کیا بنا لوں، آلہتن، الہ کا پلورل ہے آلہہ، معبود، بہت سارے معبود، کیا میں بنا لوں اس کے علاوہ، کس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، آلہتن دوسرے معبود، ان یردنی، ان اگر، یرد یا وہ ارادہ ارادہ کرے، اگر وہ ارادہ کرے، نی میرے ساتھ یا مجھے، الرحمن میرے ساتھ کس چیز کا ارادہ کرے، رحمان، بدرن کسی ضرر کا، ضرر جو اردو میں ہم کہتے ہیں ضرر یعنی نقصان، کسی نقصان کا، لا تغنی عنی شفاعتہم، لا نہیں، تغنی تا وہ غنا، گنا یعنی فائدہ دینا. دیکھیں گنا کے 3 ترجمے ہوتے ہیں نا، ایک گنا کیا ہوتا ہے، مالا مال، ویری گڈ، ہاں بہت غنی ہے یہ، مالا مال ہے، ٹھیک ہے، دا ویلدی پرسن. تو گنا ایک ہوتا ہے مالا مال ہونا، ایک گنا کا مطلب ہوتا ہے فائدہ دینا، ٹھیک ہے، اور ایک گنا کا مطلب ہوتا ہے قناعت پسندی، کنٹینٹمنٹ، قناعت پسندی، کنٹینٹمنٹ یعنی کہ نفس کا کسی چیز پر سیٹسفائیڈ ہو جانا کہ بھائی یہ جو چیز ہے ہمارے لیے اتنی ہی کافی ہے، اس سے زیادہ کی ہمیں طلب نہیں ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جس کو جتنا اللہ نے بہت دیا ہے، اللہ نے بہت دیا ہے،
مطلب ایک شکر گزاری جو ہوتی ہے اندر، تو اس کو کہا جاتا ہے قناعت پسندی. تو گنا کے 3 ترجمے آ گئے. ایک ہو گیا مالا مال ہو جانا، اور ایک ہو گیا دوسرا کیا فائدہ اٹھانا، اور تیسرا کیا ہو گیا قناعت پسندی یعنی کنٹینٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ غنا جو ہے اصل غنا کس کا ہے؟ اللہ تو ہے غنی، بے شک وہ تو ہے ہی مالا مال، اس کے پاس تو خزانے ہر چیز کے. اصل گنا دلوں کا گنا ہے، مالوں کا گنا نہیں ہے نا. یعنی انسان مال سے گنا والا نہیں ہوتا، مالدار نہیں ہوتا، دل کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا نا شوق نفس، کنجوسی. انسان کے پاس بہت ہوتا ہے لیکن اگر نفس کنجوس ہے، وہ کسی کے چھوڑے اپنی جان پر بھی نہیں خرچ کر سکتا. تو یہاں پر گنا، اصل گنا دلوں کا گنا ہوتا ہے. اگر دل غنی ہے تو پھر وہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس مال کتنا ہے، بس اس کے اندر خرچ کرنے کا، لٹانے کا جذبہ خود بخود آ جاتا ہے. تو یہاں پر گنا کے 3 ترجمے، اس میں جو ترجمہ ہے وہ فائدے کے اس میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ضرر کے اپوزٹ میں آ رہا ہے نا، وہ ضرر یعنی نقصان، اور گنا مطلب فائدہ. ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے نا، کچھ ہوا تو نہیں الحمدللہ. چلے الرحمن، ان یردنی الرحمن، ان اگر یا وہ ارادہ کرے نی میرے ساتھ، الرحمن رحمان، بدرن کسی ضرر کا، کسی نقصان کا، لا تغنی لا نہیں، توغتا وہ غنا گنا کرے گی، فائدہ دے گی، نی مجھے، انی مجھے، شفاعتہم کس کی شفاعت؟ کن کی؟ ہاں وہ جو آلہہ، وہ جو معبود ہے ان کی سفارش مجھے کچھ فائدہ نہیں دے گی، شیئن ذرا سے بھی، کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، ولا ینقذون اور لا نہیں، یا وہ واو نصب قضا، نقضا مطلب بچا سکیں گے، مطلب وہ نہ میری پروٹیکشن، نہ میری ڈھال بن سکیں گے، وہ میرے لیے کچھ بھی فائدے مند ثابت نہیں ہو سکیں گے. کون؟ وہی آلہہ جو جھوٹے معبود ہیں. اتخذوا من دونہ آلہہ، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس بات سے کیا سمجھ آ رہا ہے کہ وہاں کے قوم کے لوگ بت پرست ہوں گے، جب بھی وہ اسی دلیل سے سمجھا رہے ہیں نا. اتخذوا کیا میں بنا لوں، من دونہ اس کے علاوہ، آلہۃن دوسرے معبود، ان یردن الرحمن اگر رحمان ارادہ کرے نی میرے ساتھ، بدرن کسی ضرر کا، کسی نقصان کا، لا تغنی نہیں فائدہ دیں گے، نہیں غنی کرے گا یعنی فائدہ دے گا، عنی مجھے، شفاعتہم ان کی سفارش، ان کی شفاعت، شیئن کچھ بھی، ولا ینقذون اور نہ ہی وہ بچا سکیں گے، وہ مجھے بچا بھی نہیں سکیں گے. یعنی کہ یہ جو جھوٹے معبود ہے، اگر میں ان کی پرستش شروع کر دوں گا، اور اللہ نے اگر میرے لیے کسی نقصان کا ارادہ کر لیا، تو یہ سارے معبود مل کر بھی مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. آیت نمبر 24، انی اذن لفی ضلال مبین، انی بے شک میں، انا پلس یا ہے نا، بے شک میں، اذن اس صورت میں، یا تب ہے نا، اذا جب، اذن تب، اذن اس صورت میں، لفی ضلال مبین، لا البتہ، فی میں، ضلال گمراہی، مبین کھلی گمراہی میں ہو جاؤں گا. اگر میں ایسا کروں گا کہ جھوٹے معبودوں کو اپنا معبود مان لوں گا، تو کیا ہو جائے گا؟ اس صورت میں تو میں گمراہی میں پڑ گیا، اور کیا ہوگا؟ پھر وہ معبود میرے کوئی فائدے کے نہیں ہے، وہ مجھے کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے. کہ اگر اللہ رب العزت میرے حق میں کسی برائی کا ارادہ یا کسی تکلیف کا ارادہ کر لے، انی بے شک میں، اذن اس صورت میں، کس صورت میں؟ اگر میں نے معبود بنا لیے اس صورت میں، لفی ضلال مبین البتہ گمراہی، کھلی گمراہی میں ہو جاؤں گا. انی آمنت بربکم فاسمعون، انی بے شک میں، آمنتو، آمنا ایمان لایا، تو کا مطلب میں ہوتا ہے عربی زبان میں. انی بے شک میں، آمنتو میں ایمان لایا، بربکم تم سب کے رب پر، فاسمعونی پھر، اسمع، دیکھیں سما ہوتا ہے، ایک اسمع ہوتا ہے. سما سنو، اسمع غور سے سنو، ہاں غور سے سنو، پھر اسمع غور سے سنو، نی مجھے، میری بات کو غور سے سنو، میں اس رب پر ایمان لایا جو کہ تمہارا بھی رب ہے. انی بے شک میں، آمن تو میں ایمان لایا ہوں، بربکم تم سب کے رب پر. پھر تم سب غور سے سنو، کس کو؟ مجھے، یعنی میری بات کو غور سے سنو. اچھا، اگر ہم نے کہنا ہوتا
تم ایمان لائے تو کیسے کہتے ہیں آمن تم؟ ویری گڈ. تم ایک مرد اگر ایمان لائے آمن تھا, تم ایک عورت ایمان لائی آمنتی, وہ ایک عورت ایمان لائی آمنت. ویری گڈ, بارک اللہ فیکم. سب تو یاد ہے ماشاء اللہ. اللہم زد فزد. چلے نیکسٹ آیا کی طرف چلتے ہیں, آیت نمبر 26. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون. کیا ایک آیت چھوٹ گئی؟ نہیں, چلے اب کیا ہوا. اب اس کے ان بٹوین, جو بٹوین دا لائنز بات یہ ہوئی کہ ان کو ان کی بھی نصیحت پسند نہیں آئی. وہ جو شخص آئے تھے ان کی قوم کے تھے, کیونکہ غیر آ کے بول رہا ہے تو چلو ہم آیا گیا کر دیں. اب ہم میں سے ہی کوئی کھڑا ہو جائے تو ہمارا تو زور چلتا ہے اس کے اوپر, تو ہم نے کیا کیا, اس کو قتل کر دیا. سمجھ گئے آپ؟ اب اس کے بعد کیا ہوا, وہ نیکسٹ آیا میں آ رہا ہے. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون. قیل کہہ دیا گیا, کس کو؟ وہ جو شخص جو ابھی قتل ہوئے ہیں ان کو کیا کہا گیا؟ ادخل الجنہ, داخل ہو جاؤ. کہاں پر؟ جنت میں. قال, کہ اب وہ جنت میں داخل ہونے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں, وہ شخص کیا کہہ رہے ہیں؟ قال, انہوں نے کہا یا لیتا, اے کاش, ہائے افسوس, قومی یعلمون, قومی میری قوم, ہائے افسوس, اے کاش قومی میری قوم, یعلمون وہ سب علم رکھتے, کاش کہ وہ سب جانتے. اب دیکھیں چونکہ کیا کیے گئے, وہ اساسینیشن ہو گیا, مرڈر ہو گیا, قتل ہو گیا, شہید ہو گئے, نہیں آیا. ہاں وہ پس منظر میں ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا بات ہوئی کہ انہوں نے ان کو کہا تھا نا پہلے ہی کہ رجم کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. تو لوگوں کو جب نصیحتیں اچھی نہیں لگتی تو وہ کیا کرتے ہیں, سب مل کر ایک گناہ کر دیتے ہیں اور ان کو کوئی بڑی بات نہیں لگ رہی ہوتی. انہوں نے ان کو قتل کر دیا. اب وہ پہنچ گئے اللہ رب العزت. اب دیکھیں جب انسان جو شہید ہوتا ہے اس کا برزخ کا معاملہ کچھ نہیں ہے, ڈائریکٹ جنت میں. کیا کہا اللہ نے؟ کہا نا ادخل الجنہ, یہ نہیں کہا ادخل القبر. کیا کہا؟ جنت میں داخل ہو جاؤ. اب تمہارے لیے کوئی بیچ کا جو ٹائم ہے وہ نہیں ہے. الحمدللہ. ہر شہید ان دا سینس جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے, کیونکہ اور بھی نہیں, ہاں وہ بھی شہید ہوتے ہیں لیکن ان کو برزخ کی زندگی ہوتی ہے. جی, جو اللہ کے اللہ, ہاں وہ سب بھی ویسے شہید ہے نا, الگ کیٹیگری کے شہید ہیں. وہ جو اللہ کے نام پر ایمان کے لیے جنگ میں جو اپنی جانوں کو, ہاں وہ جو ہوتے ہیں شہید, ان کے لیے ڈائریکٹ برزخ. ہاں لیکن ان کے لیے کچھ شادگی ہے, آسانیاں ہیں, کچھ شادگیاں ہیں, جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی, بہت ساری آسانیاں ان کو پرووائڈ کر دی جائیں گی. ان کو جو ہم کچھ کہہ رہے ہوں گے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں سب ان سب تک پہنچائی جائیں گی. لیکن ان کا جو معاملہ ہے, جو شہید ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ جنت میں جاتے ہیں. ان کے لیے کوئی بیچ کا درمیانی معاملہ نہیں ہے, کوئی انٹرمیڈیٹ اس پہ وہ نہیں ہے. اب کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیکھے ڈائریکٹ کیا کہا, جیسے قتل ہوئے کہا اب داخل ہو جاؤ جنت میں. اب وہ دیکھیں بڑے خیر خواہ شخص تھے, ابھی بھی قتل ہونے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں, ہاں ہائے افسوس, ہائے افسوس, کاش میری قوم کو خبر ہوتی. کیونکہ دیکھا وہ وہاں پر شہید ہو کر گئے ہیں, وہ تو قبر میں دفن ہو گئے, ان کے گھر والے رو رہے ہوں گے, ان کے آس پڑوس والے رو رہے ہوں گے, اور جو لوگ جنہوں نے قتل کیا وہ خوشیاں منا رہے ہوں گے. تو ان سب کا معاملہ, وہ ان کے ساتھ کیا چل رہا ہے ان کو تو خبر نہیں ہے. وہ وہاں سے کیا کہہ رہے ہیں, ہائے کاش میری قوم کو پتا ہوتا کہ اللہ نے مجھے کہاں پر پہنچا دیا. یہ جس چیز کا انکار کر رہے تھے اور جس لیے انہوں نے مجھے قتل کیا, تو اللہ نے تو مجھے کیسے درجات عطا کر دیے کہ مجھے کوئی برزخ کی زندگی بھی نہیں ہے, میں تو ڈائریکٹ کہاں چلا گیا, جنت میں چلا گیا. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, اسی وجہ سے کہ ان لوگوں نے مجھے قتل کر دیا, بوجہ اس کے جو غفر لی, غفر بخش دیا, لی مجھے, ہاں میرے لیے, یا میرے لیے میرے گناہوں کو بخش دیا, ربی میرے رب نے, وجعلنی اور جعلا بنا دیا, نی مجھے, من المکرمین, من المکرمین کرما, کریم عزت والوں میں, باعزت لوگوں میں شامل کر. شہیدوں سے زیادہ باعزت کون ہوگا کہ اللہ کی قربت میں وہ ہمیشہ زندگی گزاریں گے. وہ اللہ کے جو عرش ہے اس کے نیچے جو قندیلیں ہیں اس کے اندر رہ رہے ہیں,
اور جب تک قیامت نہیں آ جاتی، جب تک معاملات سوچیں وہ 50,000 سال کا جو وہ طویل دن ہوگا، جو لوگ کہہ رہے ہوں گے یا رب جنت میں ڈال، دوزخ میں ڈال، ڈال دے بس کہیں، یہ ختم کر دے دن، وہ طویل دن ان کو نہیں سہنا ہے، برزخ کی زندگی ان کو نہیں سہنا ہے. کس قدر زبردست معاملہ ہوا، مطلب فلاح تو ایسی فلاح ہو. اللہ رب العزت ہمیں بھی شہیدوں میں شامل فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے اندر وہ، دیکھیے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے زندگی میں ایک بار بھی شہادت کی تمنا نہیں کی وہ منافق ہے. تو ہمیں تمنا ہونی چاہیے. وہ بات الگ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری، اگر جیسے خالد بن ولید کا معاملہ ہوا، ہر جنگ میں شریک ہو رہے ہیں لیکن ایک میں بھی کہیں قتل نہیں کیے گئے، کہیں شہید نہیں کیے گئے، بستر مرگ پر اپنی جان مطلب وہ جا رہی ہے. تو معاملہ ہمیں تمنا کرنا چاہیے، لیکن اللہ کی مصلحت کہ وہ جس کو شہادت دینا چاہے، جس کو نہ دینا چاہے. ٹھیک ہے. ابھی جو بیان کرتے ہیں ہاں ہاں، ان دا وے آف اللہ، بالکل اللہ رب العزت کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں نا، تو وہ بھی شہید ہے. لیکن ہاں ہر ہاں ماشاء تو اللہ، یہ بھی شہادت بالکل بالکل، ہاں وہ اسی میں گئے تھے، وہ بھی شہادت ہے. لیکن وہ جو اصل شہادت ہے وہ میدان جنگ والی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے، ہاں نہیں ہے، ہاں میدان جنگ ہے نا وہاں پر. دیکھیں اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی کوئی بڑی آزمائش میں ہمیں نہیں ڈالا ہے. سوچے وہاں تو لوگ ہمیشہ اتنے چھوٹے چھوٹے سے بچے میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کا ایمان دیکھیں، ان کے گٹس دیکھیں، مطلب سمجھ لے کہ اپنے ایمان کے بلبوتے پر وہ لوگ سارا کچھ لڑ رہے ہیں. نہ ہتھیار ہے، نہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مطلب اپنے ڈیفینس کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے آگے اپنے ڈھال بھی کچھ رکھ سکیں، کچھ بھی نہیں ہے. اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں. اپنا یہ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جذبہ ایمان دیا ہے اسی کے ذریعے سے ساری لڑائی کر رہے ہیں، لڑتے ہیں، اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا. سچ میں کتنی زبردست بات ہے کہ وہ سادگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کا جو جذبہ عطا کیا ہے وہ ایمان ہی ان کی تلواریں بنی ہوئی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسا ایمان ہمیں عطا کر دے کہ ہاں بالکل. بچوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ان کو پتا ہے کہ کبھی بھی گولی باری ہو جائے ان کی زبان سے اللہ اکبر نکلتا ہے. ہمارے بچوں کے زبانوں سے نہیں نکلے گا کبھی بھی. ہے اگر کوئی کچھ بھی ہوتا ہے معاملہ تو ہم تو پینک ہو جائیں گے. ان کا معاملہ کچھ بالکل، وہ لوگ کا دیکھو زبانوں سے اللہ اکبر، ان کے زبانوں سے کلمہ طیبہ نکلتا ہے، کلمہ شہادہ نکلتا ہے. تو یہ ان کے ایمان ہے. اللہ نے بتایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کے لیے کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ان کی مغفرت بھی کر دی جاتی ہے اور ان کو مکرمین میں شامل کر دیا جاتا ہے، تکریم والے لوگوں میں، باعزت لوگوں میں شامل کر دیا گیا. یہ وہاں سے افسوس جتا رہے کاش میری قوم کو خبر ہوتی، کاش وہ ایمان لے آئے ہوتے. اس کا مطلب وہ سچے خیر خواہ تھے. کہ بعد میں بھی کیا ہے، ابھی بھی اس میں ہے ہاں کہ اللہ رب العزت کاش ان کو بھی کیا دے دیتا، ایمان سے سرفراز فرما دیتا. بما اس وجہ سے کہ غفر علی بخش دیا لی میرے لیے، یعنی کیا بخش دیا؟ میرے گناہوں کو. ربی میرے رب نے وجعلنی اور بنا دیا مجھے من المکرمین باعزت لوگوں میں. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین. وما اور نہیں، اور ما نہیں، انزلہ نازل کیا، اتارا نہ ہم نے، علی قومه علی پر، قومی قوم ہی ان کی قوم پر، اس کی قوم پر، وہ جو شخص تھے جن کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، ان کی قوم پر نہیں نازل کیا ہم نے، من بعد ہی ان کے بعد سے، من سے، بعدی بعد ہی اس شخص کے بعد، من جندن، من سے، جندن لشکر، کسی لشکر کو، من السمائی آسمان سے، وما کننا منزلین، و اور ما نہیں، کن تھے نہ ہم، یہ کاف واو نون کن فیکون والا یہ کون ہے، ٹھیک ہے، کن تھے نہ ہم تھے منزلین نازل کرنے والے. نہ ہی ہم نے کوئی نازل کیا لشکر کس چیز کا اترتا ہے اوپر سے؟ فرشتوں کا لشکر. اور کس کے لیے اترتا ہے جب لشکر اترتا ہے؟ عذاب کے لیے اترتا ہے. تو کیا کہا کہ نہ ہی ہم ان کے شہادت کے بعد جانا ہے. what happened something wrong؟ اچھا لشکر مطلب آرمی،
आर्मी, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया कि ना ही हम नाजिल करने, हमने उनके जाने के बाद, उनकी शहादत के बाद ना ही कोई लश्कर उतारा उनकी कौम पर, ना ही हमारा उतारने का कोई इरादा था। हमने क्या किया, वो नेक्स्ट आयत में आ रहा है, इन कानत इल्ला सैहतन वाहिदा फइज़ा हुम खामिदून। इन और इल्ला आ गया, नहीं, हाँ, नहीं कानत थी, है ना, ता के ऊपर सुकून है, इसका मतलब फीमेल की बात हो रही है। नहीं थी इल्ला मगर सईहतन वाहिदा, सईहा चिंगाड़, चीख, आवाज, वाहिदा एक, वाहिद एक चीख में क्या हो गया, उनका काम तमाम हो गया। इन नहीं कानत थी इल्ला सिवाय सईहतन वाहिदा, एक ही चीख, एक ही चिंगाड़, इजा फिर इजा जब, या यकायक फौरन, हम वो सब खामिदून सब के सब बुझ कर रह गए। हमदा बुझ जाना, जैसे शमा कैसे बुझ जाती है, एक फूक मारो खत्म। अल्लाह सुब्हानो तआला ने फरमाया कोई बड़े बड़े लश्कर हमें उतारने की जरूरत नहीं पड़े, और ना ही कोई बड़ी बड़ी आर्मीज उतारी, हमने फोर्सेस उतारी कि फरिश्ते आएंगे और एक एक को अजाब देंगे, कुछ नहीं करना पड़ा। क्या किया, एक डेसिबल को ज्यादा बढ़ा दिया, आवाज की जो डेसिबल थे उसको इंक्रीज कर दिया, और हो गया काम तमाम। दिल फट गए, कान फट गए, सब फट गया, और हो गए ऐसे कि जैसे बुझी हुई शमा, जैसे कुछ नहीं होता, धुआं में उड़ जाते, वैसे ये लोग क्या हो गए, बुझे बुझ कर रह गए। इन कानत इल्ला सैहतन वाहिदा, नहीं थी सिवाय एक चिंगाड़, फइजा फिर जब हम वो सब खामिदून सबके सब बुझ कर रह गए। या हसरतन अलल इबाद, आयत नंबर 30, या हसरतन, हाय अफसोस, या ए हसरतन, हसरत है, अफसोस है, अलल इबाद बंदों पर, इबाद अब्द का प्लूरल है, अब्द यानी एक बंदा, इबाद यानी बंदे, बंदों पर अफसोस है। मा यातिहिम मिन रसूलिन इल्ला रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहजिऊन यस्ताजिऊन यस्ताजिऊन, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। माँ आया, फिर इल्ला आ गया, फिर से माँ का तर्जुमा नहीं में जाएगा। नहीं यातीहिम, याती आया, हिम उनके पास, मिन रसूलिन किसी रसूल में से कोई रसूल, इल्ला मगर सिवाय, कानू वो सब थे, बिही उसका, यस्ताजिऊन वो सब मजाक उड़ाते थे, उन रसूल का वो सब मजाक ही उड़ाया करते थे। या हसरतन अलल इबाद, हाय अफसोस, हाय हसरत है, ए हसरत, अलल इबाद बंदों पर, माँ यातिहिम नहीं आता हिम उनके पास, मिन रसूलिन किसी रसूल में से, कोई रसूल में से, सिवाय कानू वो सब होते हैं क्या, बिही यस्ताजिऊन उसका मजाक उड़ाने वाले, हंसी उड़ाने वाले। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला अफसोस, हसरत जता रहे हैं ऐसे बंदों पर जो क्या करते हैं, रसूलों का मजाक उड़ाया करते हैं। आज के दौर में देखा है आपने, कितना जो तबलीग करने वाले, यानी कि जो खैर की बात पहुंचाने वाले लोग होते हैं, जो मौलाना होते हैं, जो इमाम होते हैं, आज उनका कुछ रुतबा है लोगों की नजर में, कैसे उनका मजाक उड़ाते हैं, मुल्ला है, ये है कट मुल्ला, ये मुल्ला, वो मुल्ला, दुनिया के अल्फाज इतने बुरे बुरे, यानी वो किस कदर, मतलब सोचे हमारा मकाम कहाँ पहुंच गया, हमारा सारा फोकस क्या रह गया है, दूसरों की बुराइयां और ऐब तलाश करने में रह गया है। यानी वो जो खैर की बातें पहुंचाते हैं उनको क्या करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। और आज के दौर में क्योंकि अब तो रसूल नहीं आने वाले, अब तो कोई नबी नहीं आने वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, अल उलमाउ क्या कल अंबिया बनी इसराइल, उलमाउ उम्मती, मेरी उम्मत के जो उलमा है वो कैसे हैं, जैसे बनी इसराइल के नबी। मेरी उम्मत में जितने भी उलमा आएंगे, जो असल आलिम होंगे, उलमा होंगे, वो बिल्कुल उसी के इक्विवेलेंट है जैसे के बनी इसराइल में अंबिया थे। क्योंकि अब कोई नबी नहीं आने वाले, उलमा ही के जरिए से दीन पहुंचने वाला है। तो आज के दौर में उलमा का मजाक उड़ाया जाता है। यहाँ पर अल्लाह ने क्या कहा कि देखो कैसी हसरत है इन बंदों पर, कितना अफसोसनाक, वो असल उलमा नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो वो असल उलमा थे ना, देखिए। ऐसे बड़े बड़े बंगले, कारखाने, मोहल्ले, अरे भाई इतनी जरूरत है क्या? हम्म,
تو وہ جو اصل جو علماء تھے وہ دین کے اصل پہنچانے والے لوگ تھے. آج کے طور پہ دنیا کمانے والے لوگ. تو یہاں پر ہاں بالکل وہ پرپز آف لائف نہیں رہا, اب دنیا کمانا رہ گیا ہے مقصد. مطلب علم اس لیے حاصل کرو چاہے وہ دین کا ہی کیوں نہ ہو, پھر وہ دین کے علم سے کیا کیا جائے, دنیا کمائی جائے. تو جب انسان کا مقصد شفٹ ہو جائے گا نا, جب اس کا انٹینشنز غلط ہو جائیں گے, تو پھر ایسا ہی ہوگا, رسوائی تو بالکل پھر مقدر بن ہی جائے گی. تو یہاں پر کیا کہا گیا, یا حسرتن علی العباد. یہ تو خیر ایسا ہے کہ وہ تو اصل حقدار, وہ لوگ اپنے آپ کو حقدار بنایا ہوا ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں, لیکن اصل والے علماء کو بھی لوگ تنقیدیں کر دیتے ہیں. جو اصل جو خیر خواہی چاہتے ہیں, جو اصل آپ کو پیغام پہنچاتے ہیں, ان کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے, ان کا بھی مذاق اڑا دیا جاتا ہے. تو یہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ حسرت ہے ان بندوں پر جو کیا کرتے ہیں کہ نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول, بلکہ وہ کیا کرتے ہیں ان کا مذاق ہی اڑانے والے ہوتے ہیں. چلے اتنا ریپیٹ کرتے ہیں, دین ول کنٹینیو انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 31. الم یرو کم اہلکنا, کیا لم نہیں, یرو یا وہ, واو را دیکھتے, واو الف وہ سب, کیا وہ سب نہیں دیکھتے, کم اہلکنا کم کتنی ہی, اہلکا ہلاک کر دی, نا ہم نے, قبلہم ان سے پہلے, من قرون بستیوں میں سے, کتنی ہی بستیوں میں سے ہم نے ہلاک کر دی, انہم انا کے ہم وہ سب, الیہم ان کی طرف, لا یرجعون نہیں وہ سب لوٹنے والے. یعنی ہم نے کتنی ہی ایسی بستیاں ہلاک کر دی جو اب دوبارہ لوٹ کر نہیں آنے والی, پوری طرح سے ہلاک ہو گئی, اب وہ ان کو دوبارہ نہیں دیکھ سکتے. وَإِن كُلُّ, ایک مرتبہ دیکھنے آیت نمبر 31. الم یرو کیا نہیں وہ سب دیکھتے, کم اہلکنا کتنی ہی, اہلکنا ہلاک کر دی ہم نے, قبلہم ان سے پہلے, من القرون بستیوں میں سے, انہم کے وہ سب, الیہم ان کی طرف, لا یرجعون نہیں وہ سب لوٹیں گے. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ, اور ان نہیں, کلن وہ سب, لما مگر, جمیعن سب کے سب, لدینا ہمارے پاس, ہماری طرف, محضرون حضرہ حاضر کیے جائیں گے, حاضر کیے جائیں گے. اور نہیں وہ سب مگر سب کے سب ہمارے ہی پاس حاضر کیے جائیں گے. یعنی نہیں, اور نہیں, وَإِن كُلٌّ لَمَّا, یہ جو لکھا ہوا ہے نا وہ پہلے ایکسیپشن دیا ہوا ہے, اور نہیں وہ سب, لما مگر, جمیعن سب کے سب. یعنی یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ چلو نیک ہے تو الگ ہوگا, یا بد ہے تو ان کو چھوڑ دیا گیا. سب کے سب کو آنا ہے, چاہے تم نیک ہو چاہے بد ہو, پہلے تم کو آ کے ہمارے یہاں آ کے اٹینڈنس لگوانی ہے, حاضری دینی. اب وہ بعد میں چھٹائی ہوگی کہ ممتاز الیوم ایھا المجرمون, اب الگ ہو جاؤ, اب الگ ہو جاؤ. پہلے تو تم سب کے سب ہمارے یہاں پر کھڑے ہو جاؤ گے. وَإِن كُلٌّ, اور نہیں وہ سب, یعنی وہ سب یعنی کہ وہ سب میں سے کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جن کو الگ پہلے کر دیا جائے گا کہ تم نہیں بھی آؤ گے تو چلے گا, تم نہیں بھی آتے ہو, تم نہیں بھی اٹینڈنس ہوگے تو چلے گا. نہیں, سارے کے سارے, جمیعن سب کے سب کو. اور اس کے اندر کون کون شامل ہے, انبیاء بھی شامل ہے. سب کو وہاں پر کھڑے ہونا ہے اللہ رب العزت کے سامنے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے, چھٹائی کریں گے, الگ کریں گے. پہلے تو آنا ہے تمہیں, کیا ہے, توأن یا کرہن, ہمارے سامنے آ کر حاضر ہی دینی ہے, حاضر ہونا ہے. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ, یہیں پر سٹاپ کر دیں, ہو گیا نا, یہاں پر رکوع آئی تھنک مکمل ہوا ہے. کل بھی سٹاپ کیا, چلیں ٹھیک ہے. تو ریپیٹ کر لیں اس آیت کو, دونوں آیتوں کو. چائنا آپ کر لیں, فائزہ رہ گئے کیا, اللہ اکبر. ہاں دیکھیں, کیوں پڑھنا چاہیے نا سورہ یاسین, کیونکہ فوکس کس چیز پہ ہے اس میں, تاکہ ہم اپنا عقیدہ درست کر سکیں, بار بار اس چیز کو یاد دلا سکے کہ ساری چیزوں پر قدرت رکھنے والا کون ہے, اللہ رب العزت. اور مرسلین آ رہے ہیں, رسول آ رہے ہیں, اور لوگ جھٹلا رہے ہیں, پھر ریوارڈ بتا دیا گیا. وہ جو جھٹلانے والوں کا عذاب بتایا گیا, صیحۃ واحدہ, ایک ہی آواز میں کیسے کر دیے گئے, جیسے کہ بجھی ہوئی شمع. اور یہاں پر ان کا اجر کیا بتایا, ادخلوا الجنہ, داخل ہو جاؤ جنت میں.
تو یہاں پر اللہ نے تول کر بتا دیا دونوں کو کہ جو توحید پرست ہوتے، جو اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر اپنا فوکس رکھتے ہیں، اسی کو اپنی زندگی کا مرکز بناتے ہیں، اللہ کس طرح سے ان کو مکرمین میں شامل فرما دیتا ہے، باعزت لوگوں میں شامل فرما دیتا ہے. تو یاسین پڑھنے سے صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، وہ اس کا اللہ کیوں اس کو پڑھا جا رہا ہے؟ تاکہ ہمارا عقیدہ رینیو ہوتا رہے، تجدید ایمان ہوتا رہے، ہم کہیں ادھر ادھر نہ بھٹک جائیں. سوچے مرنے والے کے سرہانے پر بیٹھ کر یاسین پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیوں. توحید کے لیے. کوئی غفلت والا کام اب نہ کرو، کم از کم اس کے جانے کے ٹائم تو نہ کیا جائے، کوئی شرک والا کام تو نہ کیا جائے. توحید کا پیغام دیتی ہے سورہ یاسین. اور اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کا دل ہے، یہ سینٹر آف یور باڈی. دل کیا کرتا ہے؟ کنٹرول کرتا ہے نا. دل کنٹرول کر رہا ہے نا پوری باڈی کو، وہی تو پمپنگ کر رہا ہے. اسی طرح سے جس طرح سے دل کنٹرول کر رہا ہے پوری باڈی کو، اسی طرح سے سمجھ لے سورہ یاسین کی جو توحید ہے ہمارے پورے ایمان کو کنٹرول کر رہی ہے. یہاں کچھ خرابی ہوئی سب خراب ہو جائے گا. بنیاد خراب ہونے سے سب خراب ہو جاتا ہے. دل میں خرابی ہو گئی، سوچے اگر ایک نس میں بھی خرابی ہو جاتی ہے، یا تو سر کا کوئی حصے میں خون نہیں پہنچ رہا ہے، پیر کے حصے میں نہیں، ہاتھ کے حصے میں نہیں پہنچ رہا ہے، تو یہ کیا پتا چلا؟ ہاتھ خراب نہیں ہے، دل کی نس خراب ہے. کیوں؟ یہ خون یہاں تک پہنچ نہیں پا رہا ہے، اس کی نسوں کے اندر بلاکیج ہے، اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ مشکلات آ رہی ہیں. یہاں خرابی دوسری خرابیاں ظاہر کر رہا ہے. تو یہاں عقیدہ اگر درست نہیں ہے، شرک اگر کہیں عقیدے میں مل گیا ہے، تو باقی جتنے بھی عمل کرتے جائیں گے ہم سب دائیں بائیں ہو جائیں گے. بار بار کانسٹینٹلی اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں، یا رب کسی بھی قسم کا شرک ہو سب سے بچا لینا. ہمیں بھی، ہمارے پچھلے باپ دادا، یا اللہ اگر انہوں نے کچھ کر دیا ہو تو ان کی مغفرت فرما دینا. جو آنے والی نسلیں اللہ ان کو شرک سے ان کی حفاظت فرمانا. کہاں کدھر نہیں، وہ دیٹ از آل اباؤٹ وظیفہ اینڈ آل. تو وہ ہاں جی 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 وہ الگ چیز ہے. ہاں جی ہاں دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم ارزقنی یتفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک، والفهم له، والمعرفة بمعانه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم ارزقنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اغفر لنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا